أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین الرحمن الرحیم الرؤوف الرحیم، بہت زیادہ مہربان، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حمد ہے اس کی عظیم اور وسیع رحمت پر اور اس کی رحمت کے کمال پر۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمپیشن اے نیگلیکٹڈ سنہ میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً۔ کمپیشن اے نیگلیکٹڈ سنہ دراصل حدیث کے سیشنز ہیں جو کہ صحیح بخاری پر بیسڈ ہے، اور ہمارے یہ سیشنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا اظہار جو کہ انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی صورت میں ہوا ہے، اس کی تعلیمات پر بیسڈ ہیں۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بے پایاں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی شفقت کے بے شمار فارمز ہیں، اور اس کا سب سے بہترین اظہار انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کرنا ہے۔ تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری پیدر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول بھیجتے رہے اور انسانوں کو بہت اپنی رحمت اور شفقت کے ساتھ ہدایت کی طرف درست رستے کی نالج عطا فرماتے رہے، اور فائنلی الرحمن الرحیم سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا اظہار قرآن مجید کا نزول ہوا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ ایک ایکسلنس لیول زندگی گزارنے کا یا انسانوں کے لیے وہ کیا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ رؤوف الرحیم ہے، وہ نہ صرف رحمت للعالمین ہیں سارے جہانوں کے لیے، بلکہ وہ انتہائی شفقت والے اور مہربان ہیں۔ تو اللہ الرحمن الرحیم کی رحمت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھایا گیا کہ مہربان ہونا، نرم ہونا، کمپیشنیٹ ہونا کیسا ہوتا ہے، یا وہ کیا طور طریقے، وہ کیا رویے، وہ کیا مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں جو انسانوں کو رحم دل بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کے دلوں میں، ایون اپنی تمام مخلوقات کے دلوں میں جذبہ رحم رکھا ہے، اور اسی بنا پر تمام مخلوقات ایک دوسرے کے اوپر رحمت کا اظہار کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں پر اور پرندے اپنے گھونسلوں میں۔ تو انسان مہربان اور رحم دل کیسے ہو، کمپیشنیٹ کیسے ہو، کیونکہ ہم انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم رحم دل ہوں، ہم مہربان ہوں، تبھی ہم کوئی رشتہ یا کوئی تعلق ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی تعلق ڈیولپ نہیں کر پاتا تو پھر انسان بہت بے رحم ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان بہت زیادہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کر پاتا تو پھر وہ ایک ایسا انسان یا ایک ایسی مخلوق بن جاتا ہے جو کہ بہت بے رحم ہوتا ہے۔ اور انسانوں کا بے رحم ہونا نہ صرف ان کے اپنے لیے بہت نقصان دہ ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو تعلیم دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہ صرف تعلیم دی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ایک پوری پریکٹس
اللہ सुबहाना व ताला ने दिखाई है कि रहमदिल होना, मेहरबान होना क्या होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात के ज़रिए से हम ये सीखते हैं कि तमाम इंसानों के साथ हमें कैसा रवैया रखना है, और वो इंसान हमारे नेबर्स भी हो सकते हैं, वो इंसान हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो इंसान हमारे घर के अफराद हो सकते हैं, वो इंसान हमारे सर्वेंट्स हो सकते हैं। और हम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे इंसानों के लिए, दूसरी मखलूक़ात के लिए बहुत रहमदिल हों, और ये हमारी अपनी वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो रहमत सीखना, नरमी सीखना, बेसिकली ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई स्किल को प्रैक्टिस करना। और अगर आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर जिस तरीके से आप मसल्स इस्तेमाल ना करें तो आप लूज़ कर जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अगर जज्बे रहम को प्रैक्टिस ना किया जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को फॉलो करते हुए, तो फिर इंसान अपने जज्बे रहमत से महरूम भी हो सकता है, जैसे कि हम अपने अराउंड देखते हैं। तो आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत हम में से हर एक इंसान के लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए, हमारी हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कौम के लिए, ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए किस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि हम इंसान एक दूसरे के साथ कंपैशनेट हों। हमारा जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, रवैया है, वो रहमत और नरमी पर बेस्ड हो। और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि हमारे ये सेशंस इमाम बुखारी की किताब सही बुखारी पर बेस्ड हैं, जिसमें हम उनका किताबुल अदब पढ़ रहे हैं। तो वो क्या रवैये हैं, वो क्या अदब आदाब हैं, वो क्या तौर तरीक़े हैं जो ह्यूमन इंटरेक्शंस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। और ये तमाम तरीक़े और रवैये, इनकी बेसिस, इनकी फाउंडेशन कंपैशन है। तो ट्रूली कंपैशनेट होना, ट्रूली काइंड होना कैसा होता है, और जब इंसान अपने रवैयों में मेहरबान और रहमदिल होता है तो लाजमी तौर पर वो अपने दिल के अंदर भी रहमत का जज्बा रखता है। तो अंदर भी दिल में रहमत का जज्बा, और फिर इंटरेक्शन में जो रवैये या जो तौर तरीक़े हैं उनमें भी रहमत का जज्बा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम ये सीखते हैं, जो इंसानों के लिए बहुत शफ़क़त और रहमत वाले और मेहरबान इंसान थे, ताकि हम अपने अंदर के जज्बे रहम को प्रिवेल करें, प्रैक्टिस करें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो करने का सवाब भी पाएं इंशाल्लाह। तो आज हम बाबू सुनए तआमी व तकल्लुफ़ी लिद्दईफ़, आपको याद होगा कि पिछले कुछ वीक से हम मेहमानों के हवाले से, जो अदब आदाब और मेहमानों की तकरीम के हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें सिखाए हैं, हम वो सीख रहे थे। और हम जो बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हमने लास्ट वीक सीखी थी वो ये कि मेहमान का इकराम करना है। आज हम देखेंगे कि मेहमान के लिए पुरतकल्लुफ़ खाना तैयार करना, या मेहमान को यानी ख़ास तौर पर कोई स्पेशल डिश तैयार करना, या मेहमान कोई आ रहा है तो उसके लिए कुछ पकाना, ये भी हमें मिलता है। और इसमें हम हदीस शेयर कर रहे हैं 6139। हदसना मोहम्मद इब्न बशार, हदसना जाफर इब्न औन, हदसना अबुल उमैसी अन औन इब्न अबी जुहैफता अन अबीही क़ाला। इमाम बुखारी अपने टीचर मोहम्मद बिन बशार से रिपोर्ट करते हैं, और इसमें जो सहाबी रसूल हैं वो अबू जुहैफा हैं। अबू जुहैफा अपने वालिद से रिपोर्ट करते हैं कि क़ाला, वो कहते हैं, आख़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैना सलमान व अबी दर्दा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्रदरहुड का रिलेशनशिप कायम किया सलमान फारसी और सैयदना अबू दर्दा के दरमियान। आपको याद होगा ना, जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके आए तो पहला काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था कि मदीने में बाहर से आने वाले जो डिस्प्लेस्ड लोग थे, जो माइग्रेट करके आए थे, उनमें और जो लोकल्स थे मुसलमान, उनके दरमियान एक ब्रदरहुड का रिलेशनशिप कायम किया था। और पूरी तारीख़ इंसानी में हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जहाँ पर एक ऐसी रिलेशनशिप या ऐसे ब्रदरहुड का रिश्ता कायम हुआ और फिर तारीख़ ने ये देखा कि वो तारीख ने ये देखा कि वो रिश्ते
بہت جینون اور بہت خلوص کے اوپر بیس تھے، اور انصار جو لوکلز تھے جن کا بھائی بنایا تھا، ان کی طرف سے جو قربانی اور جو پریفرنس انہوں نے اپنے آنے والے بھائیوں کو دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اپریشیٹ کیا۔ اسی طرح مہاجرین جو آئے تھے ڈسپلیسڈ، ان کی طرف سے بھی جو خلوص اور جو اپریسیشن تھی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ بردرہڈ کا ریلیشن شپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، تو ہوتا یہ تھا کہ ایک مہاجر اور ایک لوکل، تو سیدنا ابو دردہ اور حضرت سلمان فارسی کو بھائی بنایا گیا۔ تو کیا ہوا، فزارہ سلمان ابو الدردائی، تو حضرت سلمان فارسی حضرت ابو دردہ کو وزٹ کرنے کے لیے گئے، ان کی ملاقات کے لیے گئے۔ فرآ ام الدردائی متبذلہ، تو انہوں نے حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہا کو بڑی خستہ حالت، بڑی سادی سی حالت میں دیکھا۔ ام دردہ ابو دردہ کی وائف۔ فقال لها، تو سلمان فارسی نے پوچھا، ما شأنکی، آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے، آپ کا یہ کیا حال ہو گیا ہے؟ قالت، وہ بولی، اخوک ابو الدردائی، آپ کے بھائی ابو دردہ، لیس له حاجت فی الدنیا، ان کو دنیا سے تو کوئی سروکار ہی نہیں ہے، ان کو دنیا کی کوئی نیڈ ہی نہیں رہی ہے، یعنی وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے ہیں اور وہ میری طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، تو پھر اس لیے آف کورس وہ بیچاری بالکل سمپل سی اور بالکل ان کی سادی سی حالت تھی، اور انہوں نے ریزن بھی بتا دیا۔ پھر کیا ہوا، فجا ابو دردہ، تو ابو دردہ تشریف لائے اتنی دیر میں، فصنع له طعاما، اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، تو ان کے لیے مہمان جو آئے تھے ان کے لیے کھانا تیار کیا گیا گھر میں، تو اس کا مطلب ہے کہ مہمان کے لیے اسپیشلی کھانا تیار کیا جا سکتا ہے۔ اور جب حضرت سلمان کو پیش کیا تو حضرت سلمان کو پیش کیا تو حضرت سلمان نے کہا کہ آپ بھی کھائیں، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کل، ابو دردہ نے کہا کہ آپ کھائیں، فإنی صائم، آپ کھائیے، میں تو روزے سے ہوں۔ قال، حضرت سلمان نے کہا، ما انا بآکل حتی تأکل، میں تو اس وقت تک کہ کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آپ بھی نہ کھائیں۔ تو کیا ہوا، فأکلا، تو حضرت ابو دردہ نے کھانا کھا لیا۔ تو اس سے ہمیں ایک یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے، ایک بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ نفلی روزے سے ہوں اور آپ کے گھر کوئی آ جائے، آپ کہیں چلے جائیں اور کوئی اصرار کرے، تو آپ اپنا نفلی روزہ بریک کر سکتے ہیں، جیسے انہوں نے مہمان کی اصرار کے اوپر اپنا روزہ بریک کر دیا۔ تو ابو دردہ نے کھا لیا۔ فلما کان اللیل، تو جب رات آئی، ذهب ابو درداء یقوم، تو حضرت ابو دردہ اٹھے اور تیاری کرنے کے لیے اٹھے۔ فقال، تو حضرت سلمان نے ان سے کہا، نم، آپ سو جائیں، تو فناما، تو وہ سو گئے۔ ثم ذهب یقوم، پھر وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے انہوں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ فقال، تو حضرت سلمان نے کہا، نم، آپ سو جائیں، تو پھر سو گئے۔ فلما کان آخر اللیل، تو جب رات کا آخری پارٹ آیا، قال سلمان، تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، قم الآن، اب اٹھیے۔ قال، وہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں، فصلیا، تو ان دونوں نے نماز پڑھی۔ فقال له سلمان، پھر سلمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو دردہ سے کہا، ان لربک علیک حقا، بے شک آپ کے رب کا آپ پر حق ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بے شک آپ کے نفس کا آپ پر حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بے شک آپ کے گھر والے یعنی آپ کی جو اسپاؤز ہے اس کا آپ پر حق ہے، آپ کے گھر والوں کا حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے۔ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، تو آپ ہر ایک جو ذی حق ہے، جو حقدار ہے، اس کو اس کا حق ادا کیجئے، تمام حقداروں کے حقوق ادا کریں، یہ نصیحت کی۔ پھر فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، تو ابو دردہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق سلمان، کہ سلمان نے درست بات کہی، سلمان نے سچ کہا۔ ابو جحیفہ وہب السوائی یقال وہب الخیر، ابو جحیفہ کا نام، یہاں پہ امام بخاری ایک چیز اور پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ابو جحیفہ کا نام وہب السوائی ہے، ابو جحیفہ جو نیریٹر ہیں، اور انہیں وہب الخیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی اس حدیث میں جو سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ سب سے آخر میں آ رہی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا ابو درداء نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ سلمان فارسی آئے اور اس طرح انہوں نے میرا روزہ بریک کروایا اور سارا واقعہ اور پھر نصیحت بھی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کی بات کو ایک طرح سے اپروو کیا۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ تقریری حدیث کہلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی بات کہی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپروو کر دیں، کنفرم کر دیں، تو اس بات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، یا اس بات کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہو جاتی ہے، رائٹ۔ تو یہ حدیث کے حوالے سے یہ بات بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے جو کہ حدیث کے بارے میں ہماری نالج کو اسٹرینتھن کرتی ہے۔ حدیث کے اندر آپ دیکھیے کہ یہاں امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں کہ مہمان کے لیے آپ اسپیشل کھانا یا خاص طور پر کھانا بنا سکتے ہیں۔ اب حضرت ابو درداء نے خود تو روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن جب حضرت سلمان فارسی آئے تو ان کے لیے اچھا کھانا تیار کرایا، اور قرآن مجید میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب ان کے یہاں مہمان آئے تو ایک موٹا تازہ بچڑا روسٹ کر کے مہمانوں کو پیش کیا گیا، قرآن مجید میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ اچھا کھانا اپنی حیثیت سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی بخل کرنا چاہیے، رائٹ، یعنی کوئی کہ آپ آفر کر سکتے ہیں، آپ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ نہیں، یا پھر یہ کہ آپ کہیں کہ میرے پاس تو یہ نہیں، لیکن آپ صرف شان و شوکت دکھانے کے لیے حیثیت سے بڑھ کر کریں، نہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں بیلنس اپروچ سکھاتا ہے، تو اس لیے کھانا کا اہتمام ضرور کیا جائے، لیکن کیسا، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ سیدنا ابو درداء روزے سے تھے، تو حضرت سلمان فارسی نے ان کا روزہ کہا آپ جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم ہر وقت روزے ہی رکھتے رہیں، مہینے کے 3 روزے بتا دیے گئے، مہینے کے 3 روزے کافی ہیں، اور اگر کوئی اس میں اور زیادہ ایڈ کرنا چاہے تو تھرسڈے منڈے ایوری ویکلی روزے بھی رکھ سکتا ہے، رائٹ۔ اگر کوئی اس سے بھی زیادہ رکھنا چاہے، جیسے ہم نے لاسٹ ویک حدیث میں پڑھا تھا، تو ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑ دے، لیکن ہر روز روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین کا جو اعتدال ہے، اسی طریقے سے حضرت ابو درداء جو تھے وہ شروع میں ہی کھڑے ہو رہے تھے اور وہ ساری رات قیام کرتے، لیکن حضرت سلمان فارسی نے کیا کیا، ان کو کہا آپ سو جائیے، دوبارہ اٹھنے لگے، پھر سلا دیا، لیکن رات کے آخری حصے میں اٹھا دیا۔ تو پوری رات قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر قیام کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ حضرت سلمان فارسی کا حضرت ابو درداء کو باقاعدہ نصیحت کرنا، اعتدال کی تلقین کرنا، اور یہ تواصع بالحق ہے، یعنی ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی جائے، رائٹ۔ اور وہ کیا وصیت تھی کہ آپ کے رب کا بھی آپ پر حق ہے، یعنی عبادت بھی آپ کیجیے، آپ کے نفس کا بھی آپ پر حق ہے، یعنی آپ آرام بھی کیجیے، اور روزہ بھی آپ افطار کے رکھیے، ولی اہلی کا علیہ کا حق، اور اپنی بیوی کو بھی اگنور نہ کیجیے کیونکہ اس کا بھی آپ پر رائٹ ہے۔ اور جو زبردست بات ہے وہ کیا ہے، فآتی کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کیجیے۔ تو یہ ہے بہت امپورٹنٹ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ بیلنسڈ ہے۔ اس کے اندر ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم بس عبادت ہی کرتے رہیں، یا عبادت بالکل ہی چھوڑ دیں، یا ہم انسانوں کے حقوق ادا نہ کریں، اور پھر سب سے امپورٹنٹ ہمارا اپنا بھی حق ہماری جان کے اوپر ہے۔ تو سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹیچنگز دی، اور اس میں بیسٹ جو طریقہ کار ہے بیلنسڈ، اگر انسان کو زندگی گزارنی ہے تو پھر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا شروع کر دے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، تو پھر انسان خود ہی آٹومیٹیکلی بیلنسڈ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے روزے رکھے بھی ہیں اور چھوڑے بھی ہیں، اور پھر انہوں نے رات کو قیام بھی کیا ہے اور سوئے بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ تو زندگی کو گزارنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے فالو کرتے ہوئے، یہی دراصل بیلنسڈ اپروچ ہے جس میں ہر ایک کا حق کی ادائیگی ہے، رائٹ۔ تو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا کہ دیکھیں آپ تھوڑا یہ غلط کر رہے ہیں، آپ امبیلنسڈ ہیں، آپ اپنی زندگی میں بیلنس لائیے۔ تو حضرت ابو درداء نے جب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپروو کیا۔ تو یہ بات گویا ایسی ہی ہو گئی ہے جو نصیحت ہے حضرت سلمان کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ہے۔
اگلی جو حدیث ہے، اگلا جو باب ہے، باب ما یکرہ من الغضب والجزع عند الضیف. مہمان کے سامنے، گیسٹ کے سامنے غصے کا اظہار کرنا اور گھبراہٹ کا اظہار کرنا یہ ڈس لائک کیا گیا ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، رائٹ. اور یوزلی ہوتا ہے کہ جو لوگ تہذیب یافتہ نہیں ہوتے یا کبھی جذبات میں آ جاتے ہیں تو وہ مہمانوں کے سامنے ہی اپنی گھبراہٹ یا پریشانی یا بچوں کو ڈانٹنے کا شروع کر دیتے ہیں، سرونٹس کو. تو مہمان کی خاطرداری میں اس کو سرو کرنے میں، اس کو انٹرٹین کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کے سامنے پرابلمز، پریشانیاں یا غم نہ بیان کیے جائیں، پازیٹیو باتیں کرنی چاہیے، رائٹ. اگر کوئی ایسی بات ہو بھی گئی ہے تب بھی اس چیز کو کنٹرول کر لینا چاہیے. اور اس میں ایک بہت اچھی حدیث ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کے جو ہاؤس ہولڈس تھے وہ کیسے ایک نیچرل سے گھرانے تھے، ہمارے جیسے انسانوں کے گھرانے. امام بخاری بیان کرتے ہیں حدثنا عیاش بن الولید حدثنا عبد الاعلی حدثنا سعید الجریری عن ابی عثمان عن عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما. امام بخاری اپنے ٹیچر عیاش بن ولید سے رپورٹ کرتے ہیں اور اس میں جو نریٹر ہیں صحابی رسول وہ ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر جو کہ سیدنا ابو بکر کے بیٹے ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ان ابا بکر تضیف رہتا، کہ حضرت ابو بکر جو تھے وہ اپنے ساتھ کچھ مہمانوں کو لے کر آئے. حضرت ابو بکر نے چند لوگوں کو مہمان بنایا. اور مجھے اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث یاد آ رہی تھی جو کہ والیوم 1 میں ہے، اور اس میں ایک پورا واقعہ ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور آف کورس ٹریولرز آتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوزول یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ان کو کھانا پینا اور وہ ان کو سرو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں پہنچواتے تھے اور پھر صحابہ کرام کو بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے تھے. تو چونکہ وہ گروپ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو خود ساتھ لے گئے، کچھ لوگوں کو سیدنا ابو بکر نے آپٹ کیا. تو مہمان کچھ آئے جو کہ آف کورس اجنبی مہمان تھے اور یقیناً اچانک بھی آئے تھے، اور غالباً جو حدیث کا ذکر میں کر رہی ہوں اس میں یہ بھی مینشن تھا کہ کھانا جو تھا وہ صرف گھر والوں کے لیے ہی تھا. یعنی جیسے کہ عام طور پر کسی بھی ہاؤس ہولڈ میں کھانا بنتا ہے ایک روٹین کے مطابق، لیکن اگر کچھ مہمانوں کا گروپ آ جائے تو پھر اس سچویشن میں کیا ہوا ان کے ہاں. تو حضرت ابوبکر نے چند لوگوں کو مہمان بنایا. اب حضرت ابوبکر نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے یہاں کھانا نہیں ہوگا اور پتہ نہیں پھر کیا ہوگا، لیکن وہ لے گئے مہمانوں کو، اور یہی وہ طریقہ کار ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے. اور انہوں نے جا کر فقال علی عبد الرحمن، جا کر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا دونک اضیافک فانی منطلق الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ ان مہمانوں کا پوری طرح خیال رکھنا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں. فَفْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِي، اور میرے آنے سے پہلے ان کو تم کھانا کھلا دینا، رائٹ. میرے آنے سے پہلے ان کو کھانا کھلا دینا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں اور تم مہمانوں کا خیال رکھنا. اور اس سے ہمیں مہمانوں کی تکریم کے حوالے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، یہ ادب بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کبھی بزی ہیں، آپ کی کوئی میٹنگ اسکیجول ہے اور آپ ایک پروفیشنل انسان ہیں، مہمان آ گیا اچانک، تو آپ ڈیلیگیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں کہ مہمانوں کا خیال رکھیں فار دا ٹائم بینگ، رائٹ. تو دس از الاؤڈ. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان کو میرے آنے سے پہلے کھانا کھلا دینا. اور وہ کیوں چاہ رہے تھے؟ آف کورس وہ اسی لیے چاہ رہے ہوں گے کہ تاکہ کھانا جو ہے وہ مہمانوں کو سفائز کر جائے. فانطلق عبد الرحمن فاتاہم بما عنده، تو عبد الرحمن گئے بیٹے ان کے اور جو کھانا حاضر تھا وہ مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا. فقال اطعموا، انہوں نے اور کہا کہ آپ شروع کیجئے، کھائیے. فقالوا، تو مہمانوں نے کہا این رب منزلنا، این رب منزلنا، انہوں نے کہا جو گھر والے کہاں ہیں، اس گھر کے جو سربراہ ہیں وہ کہاں ہیں، آپ کے فادر کہاں ہیں. قال، عبد الرحمن نے کہا اطعموا، آپ شروع کیجئے، آپ بسم اللہ کیجئے، آپ کھائیے. قالوا، مہمانوں نے کہا ما نحن بآکلین حتی یجیء رب منزلنا، انہوں نے کہا ہم تو اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک کہ گھر کے جو میزبان ہیں، جو اس گھر کے مالک ہیں، سربراہ ہیں، وہ نہ آ جائیں، رائٹ. اس وقت تک ہم نہیں کھائیں گے. قال،
عبد الرحمن نے کہا اقبلوا عنا قراءکم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه. عبد الرحمن نے کہا کہ دیکھیں آپ پلیز میری ریکویسٹ قبول کر لیں، کیونکہ اگر حضرت ابوبکر کے واپس آنے تک اگر آپ لوگ کھانے سے فارغ نہ ہوئے تو مجھے پھر ان کی طرف سے ناراضگی کا سامنا پڑے گا، وہ ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ مجھ پر ناراض ہوں گے. یعنی ایک طرح سے ریکویسٹ کی کہ آپ کھا ہی لیں. فَأَبَوْا، تو انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو ہو سکتا ہے بڑے عمر کے لوگ ہوں اور یہ عبد الرحمن جو ہوں گے وہ لڑکے ہوں گے تو ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا کہ بچے کے ساتھ ہم کھائیں، تو وہ چاہ رہے ہوں گے کہ گھر کے افراد کے ساتھ ہی کھایا جائے، تو انہوں نے انکار کر دیا. فعرفت، عبد الرحمن کہتے ہیں میں جان گیا تھا کہ یجد علیہ، اب یہ کیا ہوگا، اب مجھے اپنے فادر کی طرف سے وہ ناراضگی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. فلما جاء، تو جب حضرت ابوبکر تشریف لائے گھر واپس، اور وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بیٹے نے مہمانوں کو کھانا کھلا دیا ہوگا. تنحیت عنہ، تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ایک طرف کو ہو گیا، یعنی سامنے نہیں رہا، میں کہیں ایک طرف کو ہو گیا. فقالا، تو حضرت ابوبکر جب تشریف لائے انہوں نے پوچھا ما صنعتم، اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا، کیا تم لوگوں نے کیا کیا ہے اب تک کے. فاخبروہ، یعنی ان کا بیسیکلی مقصد تھا کہ یعنی مہمانوں نے کھانا کھا لیا. فاخبروہ، تو گھر والوں نے ان کو خبر دی، صورتحال سے آگاہ کر دیا. کیا تھی صورتحال کہ مہمان کیا کہہ رہے ہیں، انسسٹ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اور انہوں نے کیا شرط رکھی کہ جب تک حضرت ابوبکر نہ آ جائے. فقالا، تو حضرت ابوبکر نے کہا یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن. فسکتو، عبد الرحمن کہتے ہیں میں چپ رہا، میں بالکل خاموش رہا، میں نے جواب نہیں دیا. ثم قال، پھر حضرت ابوبکر نے کہا یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن. فسکتو، عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں پھر بھی خاموش رہا. فقال، پھر حضرت ابوبکر نے کہا یا غنصر، او جاہل، لائک ایک طرح سے ان کو کہا کہ تم بالکل جاہل کہاں ہو تم. اقسمت علیک ان کنت تسمع صوتی لما جئت، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اگر تم میری آواز سن رہے ہو تو باہر آؤ، میرے پاس آؤ. عبد الرحمن کہتے ہیں فخرجت، تو میں نکل آیا. فقلت، اور میں نے عرض کیا سل اضیافک، آپ اپنے مہمانوں سے پوچھ لیجئے. فقالوا، مہمانوں نے کہا صدقہ، مہمانوں نے کہا کہ یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، ایسے ہی ہوا، ہم نے انکار کیا کھانا کھانے سے. اتانا بھی، یہ ہمارے پاس کھانا لایا تھا. قالا، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ فَإِنَّمَا انتظرتمونی واللہ لا اطعمہ اللیلہ، انہوں نے کہا کہ تم نے صرف مہمانوں کو کہا کہ آپ لوگوں نے صرف میرے انتظار میں کھانا لیٹ کر دیا، اللہ کی قسم اب میں ساری رات کھانا نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھانا کھا رہا. انہوں نے قسم کھا لی، یعنی وہ اتنے ناراض ہوئے. فقال الاخرون، تو مہمانوں نے بھی کیا کہا، واللہ، اللہ کی قسم، لا نطعمہ حتی تطعمہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم بھی اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک کہ آپ نہیں کھائیں گے. قال، حضرت ابوبکر نے کہا لم ارى فی الشر کاللیلۃ، انہوں نے کہا کہ میں نے آج رات جیسی تکلیف دہ رات نہیں دیکھی. یہ تو بہت ہی یعنی پینفل بات ہو گئی ہے، میں نے جس طرح کہا تھا اس طرح ہوا نہیں، مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا، اور اب ان کو غصہ آ کے انہوں نے جب قسم کھا لی تو مہمانوں نے بھی قسم کھا لی کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے. تو انہوں نے کہا ویلکم ما انتم، مہمانوں افسوس ہے، لم تقبلون عنا قراءکم، آپ لوگ ہماری میزبانی سے کیوں انکار کر رہے ہیں. یعنی یہ بات بھی تکلیف دیتی کہ مہمان جو ہے وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، تو پھر ان کو یہ بات پین فل تھی، تو انہوں نے کیا کہا ہاتی طعامک، انہوں نے کہا کھانا لاؤ عبد الرحمن، کھانا لاؤ. فجاءہ، تو جب کھانا آیا، فوضع یدہ، تو سیدنا ابوبکر نے کھانے پر ہاتھ رکھا. فقال، اور کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں کھانا کھاتا ہوں. الاولی للشیطان، جو پہلی والی سچویشن تھی، جو پہلی حالت تھی میری جس میں نے قسم کھا کر کہا تھا میں کھانا نہیں کھا رہا، وہ شیطان کی طرف سے تھی. فاکلا واکلوا، تو انہوں نے بھی کھایا اور مہمانوں نے بھی کھایا. تو بیسیکلی امام بخاری یہ حدیث کیوں لائے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ مہمانوں کے سامنے بچوں کو نہیں ڈانٹنا چاہیے، سرونٹس کو نہیں ڈانٹنا چاہیے، اور ایسا انوائرمنٹ نہیں بننا چاہیے جس میں مہمان جو ہے وہ آکورڈ ہو جائیں. اسی طرح ان کے سامنے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، رائٹ، کیونکہ جو مہمانوں کی خاطرداری کیا ہے کہ آپ ان کے جب آپ ان کو سرو کریں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ ان کے ساتھ کھانا کھائیں. آف کورس
یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اپنا کچن بھی دیکھ رہے ہوں، تو پھر اپنے آپ کو اس طریقے سے کریں کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر آپ تھوڑا سا کھا کے پھر آپ اٹھ جائیں، یو سی. لیکن جو اصول ہے اصل میں وہ کیا ہے کہ کوئی بھی جتنی دیر مہمان آپ کے گھر میں ہو، کوئی بھی چیز مہمان کی نویزنس کا باعث نہ بنے، اس کی اکرام کے خلاف نہ ہو اور نہ ہی اس کی پریشانی کا باعث بنے. یہ اسلامی معاشرت ہے. تو سیدنا ابو بکر جو کہ ایک مومن انسان، ایک مسلمان انسان، انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ وہ نہ اپنی قسم پہ جمے رہے، نہ اپنے غصے پہ. انہیں ریئلائز ہوا کہ یہ تو سچویشن صحیح نہیں ہے، انہوں نے کھانے سے منع کر دیا، قسم اٹھا لی. تو انہوں نے کہا یہ جو غصہ اور یہ برہمی تھی، یہ پہلی حالت جو تھی جس میں نے قسم کھائی تھی کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ تو شیطان کی طرف سے تھی. تو اب ہم اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کی انہوں نے، تو پھر کیا ہوا؟ سب نے کھانا کھا لیا. رائٹ. تو مہمان کے سامنے پازیٹیو باتیں، اچھی باتیں، ڈانٹ ڈپٹ، ٹینشن کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اگر وہ بھی. اور بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے آپ کسی کے مہمان کے گھر جائیں تو لوگ جو ہیں وہ اپنے بہت غم کی باتیں یا مسئلے مسائل یا پریشانی کی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بھی بہت بوجھل ہو جاتا ہے جو مہمان آیا ہوتا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم آگے ہم نے شاید غلطی کی، ہمارا دل اور بوجھل ہو گیا. تو ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے. رائٹ. بلکہ ایک پازیٹیو باتیں، اچھی باتیں. یقیناً یہ پاسبلٹی ہے کہ گھر میں کوئی کچھ ٹینشن ہو رہا ہو، کچھ اپسیٹ ہو رہا ہو، لیکن اس کو پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک ایسا انوائرمنٹ رکھنا چاہیے جس میں مہمان جو ہے وہ ٹینس نہ ہو یا اس کے لیے کسی قسم کی اذیت کا باعث نہ ہو. یہ ہماری اسلامی معاشرت کا طریقہ کار ہے. اگلا جو باب ہے وہ باب قول الضیف لصاحبہ واللہ لا آکل حتی ناکل. اور یہ جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے؟ مہمان کا اپنے ہوسٹ سے یہ کہنا کہ اللہ کی قسم جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، لوگوں کے مختلف انداز ہیں نا، ڈفرینٹ کلچرز میں ڈفرینٹ انداز ہیں. عام طور پر ہوتا یہ کہ میزبان یا ہوسٹ سرو کرتا ہے اور اپنے مہمان کے ساتھ خود بیٹھ کر نہیں کھاتا، بس سرو کرتے رہتے ہیں. لیکن سب سے مہذب صورت کیا ہے کہ انسان مہمان کو سرو بھی کرے اور مہمان کے ساتھ خود بھی بیٹھ کر کھائے، چاہے تھوڑا کھائے اور ساتھ ساتھ مہمان کو سرو بھی کرتا جائے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صرف سرو کر رہے ہیں اور بہت ہی اصرار کر رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے بس رکھا اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ پلیز اور لیجئے، یا آپ نے دوبارہ نہیں کہا اور آپ نے بس ان کو چھوڑ دیا کہ بس خود لے لیں تو لے لیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ مہمان، جب ہم بھی کہیں مہمان جاتے ہیں تو کمفرٹیبل ہم اس وقت ہوتے ہیں جب ہمارے میزبان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ لے رہے ہوتے ہیں، ہے نا، آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. لیکن شاید کچھ کلچرز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مہمان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اکیلے کمرے میں کہ وہ خود سے کمفرٹیبل ہو کے تاکہ کھا لے. رائٹ. تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی یہ طریقہ صحیح ہے کہ مہمان آپ کو کہہ رہا ہے کہ پلیز آپ بھی کھائیے لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو بالکل نہیں کھا رہا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ ضرور تواضع لے لینی چاہیے. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ مہمان اگر کہہ رہا ہے یا انسسٹ کر رہا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں تو از اٹ الاؤڈ؟ یس اٹس الاؤڈ. فی حدیث ابی جحیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سلسلے میں حضرت ابو جحیفہ سے مروی ایک حدیث ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے. 6141 حدیث. حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن ابی عدی عن سلیمان عن ابی عثمان قال قال عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما. یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں امام بخاری کی جو چین ہے اس میں ان کے محمد بن المثنى ہیں، اینڈ جو صحابی رسول ہیں اس چین میں وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہی ہیں، یعنی حضرت ابو بکر کے صاحبزادے. قال عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما جاء ابو بکر بضیف له او باضیاف له. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر تشریف لائے گھر اور ان کے ساتھ ایک مہمان تھا یا کئی مہمان تھے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا کہا؟ فَأَمْسَ عِنْدَ النَّبِيِّ. مہمان لائے اور پھر کیا کیا؟ شام جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کی. آف کورس حضرت ابو بکر جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتے تھے، بہت سارے امپورٹنٹ کام ہوتے تھے ان کو. تو وہ مہمانوں کو لائے، مہمانوں کو چھوڑا گھر، اور اس نریشن میں پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے مہمانوں کو چھوڑ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. فلما جاء،
تو جب وہ واپس تشریف لائے قالت امی، تو ان سے میری والدہ نے کہا، یعنی سیدنا ابو بکر کی وائف نے کہا، احتسبت عن ضیفک او اضیافک، ان کی زوجہ محترمہ نے کہا، عبد الرحمن کی والدہ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ اللیلۃ، آج رات۔ قال، حضرت ابو بکر نے کہا، اب ما اشیتہم، کیا تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا؟ عشاء جو ہے وہ ڈنر کو کہتے ہیں، اور عشاء کی نماز، ٹھیک؟ تو اب ما اشیتہم، کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا، یعنی ڈنر نہیں کرایا تم نے ان کو؟ فقالت، تو ان کی زوجہ نے عرض کیا، اردنا علیہ او علیہم، انہوں نے کہا کہ ہم نے کھانا تو پیش کیا تھا لیکن مہمان نے یا مہمانوں نے فَأَبَوْا أَوْ فَأَبَا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ سننا تھا فَغَضِبَ أَبُو بَكْرٍ فَسَبَّ وَجَدَّ، یہ سن کر حضرت ابو بکر کو بہت غصہ آیا کہ مہمان ابھی تک کے ایسے سوکھے منہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈنر کا وقت ہو گیا اور ان کو کھانا نہیں ملا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، فَسَبَّ وَجَدَّ، انہوں نے اپنے اہل خانہ کو، اپنی فیملی کو برا بھلا کہا، ان کو ڈانٹا کہ یہ کیا کیا انہوں نے۔ وَحَلَفَ لَا يَطْعَمُهُ، اور قسم اٹھائی کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ فَاقْتَبَأْتُ أَنَا، عبد الرحمن کہتے ہیں ان کے بیٹے کہ میں تو مارے ڈر کے چھپ ہی گیا، اتنا حضرت ابوبکر کو غصہ آ رہا تھا کہ ان کے بیٹے کو ڈر لگا اور وہ چھپ ہی گئے۔ فقال، تو حضرت ابوبکر نے کہا، یا غنس، اے جاہل، یعنی تم کہاں ہو، بیٹے کو پکارا۔ فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه، حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میری والدہ نے بھی قسم اٹھا لی، جب انہوں نے دیکھا ان کے شوہر کہہ رہے ہیں میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا، تو اور قسم کھا لی، تو ان کی بیگم نے بھی قسم کھا لی کہ جب تک آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گی۔ فحلف الضيف او الاضياف ان لا يطعمه او يطعمهم، اور مہمانوں نے یا مہمان نے بھی قسم اٹھا لی کہ جب تک آپ لوگ کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم بھی کھانا، جب تک ابو بکر نہیں کھانا کھائیں گے ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے، رائٹ؟ اب یہ تو ایک بڑی ویسی سچویشن ہوگی نا، آکورڈ سچویشن ہوگی کہ سب نے کہہ دیا کہ ہم نہیں کھا رہے، انہوں نے کہا ہم بھی نہیں کھا رہے، اور آپ دیکھیے کہ یوزولی سچویشن جو ہے وہ اتنی آکورڈ سی ہو جاتی ہے اور ایک ٹینشن کا ماحول ہو جاتا ہے۔ فقال ابو بکر، تو سیدنا ابو بکر نے جب یہ سچویشن دیکھی تو انہوں نے کہا کأن هذه من الشیطان، انہوں نے کہا یہ غصہ اور یہ برہمی سب شیطان کی طرف سے ہے، یہ جو غصہ آیا مجھے یہ تو صحیح نہیں ہوا، یہ تو سچویشن اور ٹینس ہو گئی، تو یہ کیا تھا، یہ شیطان کی طرف سے تھا۔ فدعا بالطعام، تو انہوں نے کھانا منگوایا، رائٹ؟ فاکل، اور انہوں نے کھایا، واکلوا، اور مہمانوں نے بھی کھایا۔ فجعلوا لا يرفعون لقمة، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، غور سے سنیے گا۔ اور ہوا یہ کہ اس دوران جب وہ کھانا کھا رہے تھے، وہ جب وہ لقمہ اٹھاتے تو کیا ہوتا، الا ربن من اسفلها اکثر منها، جو ہی لقمہ اٹھاتے تو نیچے سے کھانا اور بڑھ جاتا۔ فقال، تو حضرت ابو بکر نے کہا، یا اخت بنی فراس، اے بنی فراس کی بہن، قبیلہ بنو فراس کی بہن، اور یہ انہوں نے اپنی بیگم کو ایک طرح سے ایڈریس کیا تھا، اے بنی فراس کی بہن، ما ھذا، یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی یہ کیا ہو رہا ہے، لقمہ اٹھاتے نیچے سے کھانا بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ فقالت، وہ بولی، وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، انھا الآن لاکثر قبل ان ناکل، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بلا شبہ یہ کھانا تو اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے جتنا یہ ہمارے کھانے سے پہلے تھا، یعنی کھانا جو تھا وہ انکریز ہو گیا۔ فَأَكَلُوا، تو ان سب نے کھایا، پھر کیا ہوا، کھانا پھر بھی بچ گیا، تو وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا گیا۔ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کھانے میں سے کھایا، یعنی کھانا جو تھا وہ اتنا انکریز ہو گیا کہ کافی سارے لوگوں نے کھایا، اور یہ دراصل برکت تھی، یہ حضرت ابو بکر کی کرامت تھی۔ اور کیسے پتہ چلا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، اور ایک اور روایت ملتی ہے جس میں مزید وضاحت آتی ہے کہ وہ کھانا اللہ کے فضل سے 3 گنا زیادہ ہو گیا تھا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جب وہ ہم کھانا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو وہاں بہت سے لوگ جمع تھے، کیونکہ ہمارا ایک قوم کے ساتھ پیس ٹریٹی تھی جس کی مدت ختم ہو رہی تھی، تو وہاں کے لوگ آئے ہوئے تھے اس کو رینیول کرنے یا اس کے متعلق بات کرنے، اور وہاں پر تقریباً 12 لیڈرز تھے،
اور ہر لیڈر کے ساتھ اور لوگ تھے، یعنی ہر لیڈر کے ساتھ 12 ہوں اور ہر ایک کے ساتھ ایک گروپ آف پیپل ہو، سمجھے 5 6 لوگ ہوں. تو آپ سوچیں کہ ان کی تعداد، وہ کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. وہ بچا ہوا کھانا وہاں موجود تمام لوگوں نے کھایا. ٹھیک ہے. تو امام بخاری حدیث کیوں لائے ہیں؟ پہلی بات تو وہی ہے کہ مہمان اگر میزبان سے اصرار کرے کہ آپ ساتھ کھائیں تو میزبان کو مہمان کی رسپیکٹ کرنے کی خاطر ان کی بات مان لینی چاہیے. ٹھیک ہے. پہلی بات جو ٹائٹل سے ریلیٹڈ ہے. لیکن یہ حدیث ہمیں بہت ساری اور باتیں بھی سکھا رہی ہے، جیسے کہ ہم ہر ایک حدیث کے اندر دیکھتے ہیں. وہ یہ کہ سیدنا ابو بکر کا کردار کتنا بیوٹیفل کردار ہے. عام طور پر جب اس طرح کی چیز ہو جائے اور کوئی بڑا یعنی جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، جو فادر ہوتے ہیں گھر کے، یا ہسبینڈ ہوتے ہیں، وہ اگر تھوڑا غصے میں آ جائے اور اس طرح کی ٹینس سچویشن کہ وہ غصہ جو ہے وہ مزید اور زیادہ سچویشن کو وہ کر دے، تو عام طور پر جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتے ہیں وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا ابو بکر نے جب یہ ریئلائز کیا کہ، اور فوراً ریئلائز کر لیا، ان کی ریئلائزیشن میں ذرا ٹائم نہیں لگا. اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مومن جو ہے وہ اپنے ایمان کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھتا ہے، اپنے ہر عمل کو، ہر سچویشن کو. اور جو ہی انہوں نے اس چیز کو، یہ سچویشن ہوئی اور انہوں نے اس کو ایمان کی نظر سے دیکھا، تو انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ یہ تو شیطان کی طرف سے تھا، یہ غصہ اور برہمی شیطان کی طرف سے تھی، یہ جو میں نے قسم کھا لی یہ شیطان کی طرف سے تھی. اور انہوں نے فوراً ہی قسم توڑ دی. رائٹ. تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی قسم کھا لیں اور آپ کو ریئلائز ہو کہ اس سے بہتر آپشن موجود ہے، تو بہتر چیز دیکھنے پر قسم توڑی جا سکتی ہے. تو بہت دفعہ جیسے ہم حضرت ابوبکر کا یہ واقعہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک غلط کام کرنے کی انہوں نے قسم کھا لی تھی غصے میں. یعنی کھانا نہ کھانا ایک اچھی بات نہیں ہے نا، اور پھر مہمانوں نے بھی کھا لی، لیکن ریئلائز کیا کہ جو آپ نے قسم کھائی تھی وہ درست نہیں تھی. تو بہتر ہے کہ قسم توڑ دیں اور قسم کا کفارہ دیں، اور جو کام زیادہ خیر اور بھلائی والا ہے اس کو کر لیں. ٹھیک ہے. اور غصہ جو ہے وہ ایک ایسا شیطانی سرکل ڈیولپ کر دیتا ہے، ایک وشیس سائیکل ڈیولپ کر دیتا ہے کہ جس میں باقی لوگ بھی پھنس جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں آف کورس حضرت ابوبکر نے ایک انیشیٹو، کیونکہ غصہ انہوں کو ہی آیا تھا، تو انہوں نے انیشیٹو لے کر اس سارے انوائرمنٹ کو ایک دم ڈیفیوز کر دیا. اس سارے جو چارج انوائرمنٹ تھا اس کو ڈیفیوز کر دیا. اور آپ دیکھیے کہ اس غصے کو کنٹرول کر کے اور اپنی بات سے رجوع کر لیں، یعنی اس اسٹیٹ سے وہ واپس جب پلٹے، کیونکہ وہ اسٹیٹ تو شیطان کی تھی نا، اس سے جب وہ واپس پلٹے تو جو ایکٹیویٹی ہوئی کھانا کھانے کی وہ کتنی پلیزنٹ رہی. ایک تو وہ اپنی زوجہ محترمہ کو کس طرح پکار رہے ہیں، یا اختہ بنی فراس، اور زوجہ محترمہ نے جواب میں کس طریقے سے ان کو ایڈریس کیا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ بھی بہت بیوٹیفل بات ہے. رائٹ. تو ایک انوائرمنٹ جو تھا وہ ایک محبت کا ایک کارڈیل انوائرمنٹ بن گیا. اور ایک اور جو بہت بیوٹیفل بات ہوئی وہ کیا کہ کھانا انکریز ہو گیا. اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ جب غصہ آئے تو یہ کر لو، اور اپنی بات کو دیکھ لو، ریئلائز کرو، اور جو بات درست ہو اس کو فالو کرو، انا کو سامنے نہ لاؤ یا انا کو فالو نہ کرو. یہ ساری باتیں جو ہے بیسیکلی وہ ہمارے فائدے کی ہیں. اگر سیدنا ابوبکر انا کا شکار ہو جاتے کہ اچھا اب اگر میں کہوں گا کہ کھانا لاؤ تو میری تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کھانے میں برکت آتی؟ نہیں. اور کتنا بینیفیشل ہوا یہ حضرت ابوبکر کا اپنے غصے کو ریئلائز کرنا اور یہ فرمانا کہ وہ تو جو اسٹیٹ تھی وہ شیطان کی طرف سے تھی، کھانا لاؤ، جو درست بات ہے ہم وہ کرتے ہیں. انوائرمنٹ بھی اچھا ہو گیا، اور اس انوائرمنٹ یا اس پلٹنے کی ایسی برکت آئی کہ وہ فیملی، اس کے ریسورس، اس میں اتنی برکت آئی کہ بہت سارے لوگوں نے اس سے بینیفٹ اٹھایا. اینڈ دس از سم تھنگ ریئلی بیوٹیفل. رائٹ. تو یہ چیز مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اگر یہ ادب آداب سکھائے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیشنیٹ ہونا سکھایا ہے، تو کتنی اچھی بات ہے. اور دیکھیے دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کو کتنی اچھی طرح پکار رہے ہیں، بہت نیچرل انداز ہے. اور اس کو اگر آپ آج کے دور سے ریلیٹ کریں تو شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا جس میں ہسبینڈ اینڈ وائف میں اگر کوئی اس طرح کی آرگیومنٹ ہوا ہو یا اس طرح کی سچویشن کوئی ہوئی ہو نیگیٹو، اور اتنی جلدی صلح بھی ہو جائے، یعنی فوراً ہی صلح ہو گئی.
دونوں ایک دوسرے کو کتنی اچھی طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنے نیگیٹو ایموشنز یا ہارمفل ایموشن سے فوراً باہر بھی نکل آنا چاہیے. اور یہ انسان کی وزڈم ہے، انسان کی فراست ہوتی ہے، اور یہ اس کا ایمان اسے انیبل کرتا ہے کہ وہ اپنے نیگیٹو ایموشن خاص طور پر غصے سے فوراً نکل آئے. حضرت ابوبکر نے غصے میں بہت دیر نہیں لگائی. ٹھیک ہے، بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے، لیکن جو ہی ریئلائز ہوا کہ یہ تو میں غلط کر رہا ہوں، سبھی کھانا نہ کھانے کے لیے ڈٹرمنڈ ہے، تو پھر یہ غلط ہے، یہ شیطان. تو یہ فوراً سمجھ جانا کہ یہ چیز شیطان کی طرف سے ہے، تو پھر آپ کا جو لاجیکل مائنڈ ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ادروائز اگر آپ اسی میں رہیں تو پھر آپ کا لاجیکل مائنڈ تو ہائی جیک کر لیا اس نے، اور اب ایموشنل برین پہ آپ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے طریقے میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں، جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے مہمانوں کا اکرام کرنا چاہیے. تو مہمان کے اکرام میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مطلب میزبان کا کھانے کی دلیل کس طرح ملتی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، بڑا مشہور واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں پوچھوایا، معلوم کروایا کہ کہیں پر کچھ کھانے کو ہے، تو کہیں پر کچھ بھی نہیں تھا. ایک انصاری نے آفر اور انہیں اپنے ساتھ لے آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، کھانا بناؤ، کھانا نکالو. تو انہوں نے کہا بس اتنا کھانا ہے کہ یا تو ہم خود کھا لیں یا مہمان کو کھلا دیں، اور بچوں نے بھی ابھی نہیں کھایا ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کو تو سلا دو اور مہمان کو کھانا پیش کرو، اور چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا، اور ہم ساتھ بیٹھ جائیں گے. اندھیرے میں مہمان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں کھا رہے. تو سب سے احسن صورت یہی ہے کہ مہمان کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے آپ بھی ساتھ بیٹھیں، اس کی اجنبیت کو دور کریں تاکہ وہ مانوس ہو، وہ سیٹل ہو. اور جو مہمانوں کا اصرار کرنا ہے میزبان، اگر کبھی ایسی سچویشن ہو جائے، جیسے ہو سکتا ہے آپ بزی ہونے کی بنا پر آپ کو کچھ اور چیزیں بھی دیکھنی ہوں، آپ کو کچن بھی دیکھنا ہو، آپ کو وہاں سے بھی کچھ اٹھا کے لانا ہو، تو پھر اس میں صورت میں کیا کیا جائے کہ پھر انسان تھوڑا سا تواضع لے لے اور آپ کہے کہ آپ شروع کریں، بس میں ابھی آتی ہوں. اس طرح کر کے ہم کر سکتے ہیں، لیکن بالکل ہی انکار کرنا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یا بالکل صرف مہمان ہی کو آپ سرو کرتے رہیں، انہی کو اصرار کرتے رہیں اور آپ جو ہے خود نہ کھائیں. یہ مہمان کے لیے تھوڑی سی ایک نیوزنس یا اس کے لیے ایک آکورڈ بات ہوتی ہے. تو مہذب صورت اختیار کرنا، مہمان کے ساتھ خود بھی بیٹھ کر کھانا، مہمان کو بھی سرو کرتے چلے آنا، اور کم از کم یہ تو ضرور کرنا چاہیے کہ آپ نے جتنی چیزیں سرو کی ہیں ان کو ایک دفعہ تو ضرور پوچھ لیا جائے کہ آپ نے یہ نہیں لیا، یہ بھی بنا ہوا ہے، آپ نے یہ نہیں لیا، یہ ٹرائی کر لیں. رائٹ. تو پھر مہمان اس میں سے یقیناً کچھ لے سکتا ہے. تو یہ تھا مہمان کا اپنے میزبان سے کہنا کہ اگر جب تک آپ نہیں کھائیں گے تو اس وقت تک کہ ہم نہیں کھائیں گے. سچ اے بیوٹیفل حدیث. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے، جو برکت والی بات ہے، عام طور پر جب گھر میں اچانک مہمان آ جائیں تو ہم تھوڑے ٹینس ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ کھانا پورا نہیں ہوگا. ایکچولی ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں یہ کہنا چاہیے کھانا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ مالک ہے، ہم کھانا لگاتے ہیں. رائٹ. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو کھانا واقعی سفائز کر جاتا ہے. اور کچھ نہیں تو جب آپ کی نیت ہوتی ہے کہ نہیں ہم کھانا ہی کھلائیں گے جو وقت ہے، اور انشاءاللہ اللہ پورا کر دے گا، تو آپ کو فریج میں بھی اپنے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، فریزر میں کچھ رکھا ہوا مل جاتا ہے، آپ آرڈر کر لیتے ہیں اسی. اور اس طریقے سے یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں بھی کرتے لیکن جو کھانا ہے وہ کم نہیں پڑتا. اور اس کی اگزامپل جو ہے وہ بہت لوگوں کو ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہاں تو ماشاءاللہ یہ ہوا کہ کھانا جو تھا، دیکھیں کتنی امیزنگ بات ہے کہ لقمہ اٹھاتے تھے اور نیچے سے کھانا بڑھ جاتا تھا. یعنی سب کے ساتھ یہ ہو رہا تھا. اور انکریز یعنی کھانا شروع، ان کی وائف نے کیا کہا یہ تو اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے جتنا یہ ہمارے کھانے سے پہلے تھا. یعنی جب انہوں نے شروع کیا تو اس کو جو کوانٹٹی تھی کھانا کی، اس سے کہیں زیادہ کوانٹٹی موجود تھی جو وہ کھانا کھا چکے ہیں. کتنی امیزنگ بات ہے یہ. تو اس لیے یہ حدیث مجھے اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ جب ہمارے گھر کوئی آ جائے، چاہے اچانک آ جائے، ہم پریپیئرڈ نہ ہوں، تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم اس کو سرو کر دیں. برکت ڈالنے والا اللہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے القدوس. اور سورۃ الملک کی بگننگ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تبارک الذی.
تو برکت کا سورس، انکریز کرنے کا سورس، انکریز کون کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. میں اور آپ تو بس یہی کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس تو یہی ارادہ ہے نا، ایک فریڈم آف چوائس ہے. ہم اس میں چوز یہ کریں کہ بھئی میں نہیں کھلا سکتی کیونکہ کھانا کم پڑ جائے گا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کھانا کم پڑے گا تو میں بہت آکورڈ فیل کروں گی. یا یہ کہ آپ کہیں کہ نہیں، اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے دیں گے. ہم سے صرف یہ دیکھا جا رہا ہے، رائٹ؟ کیونکہ ہم تو اس بات پہ قادر نہیں ہے نا کہ ہم کھانے کو انکریز کر دیں یا لوگوں کو سفائز کروا دیں وہ کھانا. یہ تو اللہ کر سکتا ہے. جب ایک انسان اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ کام کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو انکریز کر دیتے ہیں. تو اس حدیث کا ایک حصہ تو یہاں مینشن ہے، لیکن یہ حدیث متصلاً دوسری جگہ بھی بیان ہوئی ہے. صحیح بخاری 1968 میں عون بن جحیفہ اپنے والد سے رپورٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو درداء کو بھائی بھائی بنایا. اور وہی جو بھی ہم پڑھ کر آئیں ایک اور جگہ مینشن بھی ہے. تو اس وقت بھی سلمان فارسی نے کیا کہا تھا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آپ کھانا نہ کھائیں. رائٹ؟ تو اس کی ہمیں ایویڈنس جو ہے وہ ایک اور جگہ ملتی ہے. ایک تو یہی ایویڈنس ہے کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے. دوسری ایویڈنس ہمیں مل رہی ہے جو ایک تو پریویس حدیث بھی ہم نے دیکھی اور امام بخاری نے اس کو ایک اور جگہ بھی مینشن کیا ہے جس میں مہمان یہ اصرار کر سکتا ہے کہ جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا. تو میزبانی کا ادب یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ کھانا کھایا جائے. اس واقعے سے ہمیں صحابہ کرام کی سوشل لائف کا بھی پتہ چلتا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا لائف سٹائل، ان کا رہن سہن، ان کے آپس کے انٹریکشنز کیسے تھے. وہ لوگ غصہ نہیں پالتے تھے. غصہ آیا، ناراضگی ہوئی، ریاکٹ کیا، فوراً ریئلائز کیا کہ یہ غلط ہے تو چھوڑ دیا. اور زندگی گزارنے کا یہی خوبصورت طریقہ ہے. ہماری مشکل کیا ہے کہ ہمیں کسی بات پر غصہ آ جائے تو جانے کا نام ہی نہیں لیتا اور ہم اس غصے کو پالتے رہتے ہیں. تو میرے اور آپ کے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر کے طریقے پر عمل کرے کہ انہیں غصہ آ گیا فوراً لیکن وہ چلا بھی جلدی سے گیا. رائٹ؟ تو مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے غصے سے فوراً باہر نکل آتا ہے کیونکہ غصہ بیسیکلی شیطان کے قبضے میں جانا ہے. تو مومن بہت دیر شیطان کے قبضے میں نہیں رہتا، وہ باہر نکل آتا ہے. اور حضرت ابو بکر کا یہ طریقہ فالو کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوئے. اللہ جن سے راضی ہوتا ہے ان کے طریقے یہ ہوتے ہیں، وہ مہمانوں کو کھلاتے ہیں اپنے گھر میں کھانا، رائٹ؟ اور مہمانوں سے ایکسکیوز کر کے گئے لیکن ان کا خیال رکھنے کو کہہ کے گئے اور ان کو عزت دی. یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہیں. اور یہ بھی نوٹ کیجیے گا کہ حضرت ابوبکر چونکہ کھانا، جیسے میں نے عرض کیا تھا ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی فیملی کا، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ فیملی کا کھانا بنا ہوا ہے تو غالباً حضرت ابوبکر کو یہ خدشہ تھا کہ کھانا کم نہ پڑ جائے. تو کھانا کے کم پڑنے کے سے ڈرنا نہیں چاہیے. مہمان جب آئے اور ان کے آنے پر آپ نے اپنا دل کھولا تو بس پھر اب برکت کا دروازہ کھل جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یہ تو آف کورس سیدنا ابو بکر تھے تو کھانا اتنا انکریز ہو گیا. اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے کتنا انکریز کرے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن کم نہیں پڑے گا، آپ کو امبیرسمنٹ یا آکورڈ سچویشن نہیں فیس کرنی پڑے گی کیونکہ یہی ہوتا ہے نا کہ کہیں ہمیں شرمندگی نہ ہو کہ کھانا نہیں ہے، رائٹ؟ تو وہ شرمندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں ڈالیں گے کیونکہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر مہمان کا اکرام کیا ہے اور یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اللہ پر ایمان کا حصہ ہے. تو اللہ پر ایمان کے میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرے. جیسے سورۃ التغابن میں آتا ہے نا کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ کے اذن سے آتی ہے اور جو انسان ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں. تو یہ بات ہماری زندگی کے ہر معاملے میں کار فرما ہے کہ کوئی بھی سچویشن جب رائز ہوتی ہے اس وقت انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن الرحیم الکریم الرفیق الودود، رائٹ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الولی، اللہ تعالیٰ جینٹل فرینڈ ہیں، اللہ تعالیٰ مولا ہیں، گارجین ہیں، اللہ تعالیٰ ہی تمام کاموں کو وہ الوکیل ہیں، وہ الکفیل ہیں. تو انسان یہ کہتا ہے کہ جو سچویشن رائز ہوئی ہے اس میں مین جو ہینڈل کرنے والی ہستی ہے چیزوں کو وہ تو اللہ کی ذات ہے. اور اللہ الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ بادشاہ ہے، وہ پاک ہے اس بات سے کہ کوئی ایسا کام کرے جس میں ہمیں آکورڈنس ہو، ہم امبیرس ہوں جبکہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہوں.
تو انسان کے دل کو ایمان مل جاتا ہے. جب بندہ ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے دل کو ہدایت مل جاتی ہے. ہدایت کیا ہے کہ آپ کو اس سچویشن میں وہ کیا رویہ، وہ کیا بیہیویئر، وہ کیا گفتگو ہے جو آپ کو کرنی چاہیے. یعنی جب بندہ کسی سچویشن میں کوئی مصیبت کے آنے پر، کوئی بھی سچویشن آنے پر ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں. اور ہدایت کا معاملہ یہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا حضرت ابوبکر نے فوراً ریئلائز کیا، اور حضرت ابوبکر نے فوراً یہ ریئلائز کیا کہ اور بولا بھی اس کو کہ یہ غصہ اور برہمی شیطان کی طرف سے تھی، کھانا لایا جائے، اور پھر سب نے کھانا کھا لیا. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ لوگ اپنے گھروں میں ہونے والی ایک طرح سے سین ہی کریٹ ہو گیا تھا نا، اپنے گھروں میں ہونے والی اس قسم کی آکورڈ سچویشنز کو یہ کس طرح ہینڈل کرتے تھے. اور ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے جو کہ لاسٹ بات اس کے بعد میں کنکلوڈ کروں گی، کہ جب ہم اپنا غصہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر برکت آ جاتی ہے، رائٹ؟ خیر آ جاتی ہے، ہر معاملے میں خیر ہو جاتی ہے. یعنی جب آپ آرگیومنٹ چھوڑ دیتے ہیں، آپ فوراً سوچتے ہیں کہ یہ جو آرگیومنٹ ہو رہا تھا، دیکھیں نا کاؤنٹر آرگیومنٹ ہو رہا تھا، انہوں نے کہا، انہوں نے ایک کاؤنٹر آ گئی، ایک نے بات کی پھر دوسری کاؤنٹر بات آ گئی. اب جب یہ انکاؤنٹر ہو رہا ہے، یہ بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اب تو خیر اور بھلائی نہیں آئے گی. تو اس لیے فوراً اس لوپ کو اب چھوڑ دیں اور سچویشن سے باہر آ جائیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہی خیر آئے گی اور برکت ہی برکت آئے گی. تو آج ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویک اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. آپ میں سے اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے، کوئی آج کی جتنی ہم نے بات کی ہے اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. وی ہیو 1 minute, I mean few seconds in fact. اوکے دین پھر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لهما وارحمهما وادخلهما في اعلی جنت الفردوس. یا رب العالمین ہم سب کو بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے. آمین. انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.